بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، یا ودود یا سلام کے آج تک آپ نے بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے جو بہت جلدی اثر کرتا ہے۔ یہ جادو کی تاثیر رکھتا ہے اور تیر کی طرح نشانے پہ لگتا ہے۔ آپ جس کا نام لے کے یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، جس کو تصور میں رکھ کے دم کر دیتے ہیں، وہ بندہ آپ کا غلام ہو جاتا ہے، آپ کی ہر بات مانتا ہے، آپ کی مٹھی میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ بھی کسی کو قابو کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، کسی سے اپنے حق میں کوئی فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، دیکھیں پیارے بھائیو، اللہ نے مرد اور عورت دونوں کے دلوں میں محبت پیدا فرمائی، اور جس کے دل میں چراغ جل جاتا ہے وہ تڑپ اٹھتا ہے کہ سامنے والا بھی اس سے محبت کرے۔ اگر آپ کو کسی سے محبت ہو چکی ہے، اگر آپ کسی کو پسند کرنے لگے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سامنے والا بھی آپ سے محبت کرے، سامنے والا بھی آپ کی قدر کرے، آپ کے جذبات کی قدر کرے، تو یا ودود یا سلام پڑھ کے اس کا نام لے کے تصور میں دم کر دیں۔ یقین جانیں کہ ایک رات کے اندر اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ بندہ آپ سے عشق کرے گا، آپ سے محبت کرے گا، اور پوری دنیا کے سامنے آپ کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اس بات کو تسلیم کرے گا کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ سے شادی کرے گا۔ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ گھر میں کسی قسم کی بھی لڑائی جھگڑا نہ ہو، وہ ساس بہو کی لڑائی ہو سکتی ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہو سکتی ہے، بہن بھائیوں کی لڑائی ہو سکتی ہے، اگر آپ کسی سے صلح کرنا چاہتے ہیں، طاقتور دشمن کو قدموں میں لانا چاہتے ہیں، تو صرف اس کا نام لے کر یا اس کو تصور میں رکھ کے یا ودود یا سلام کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آزمائشیں، مشکلات، پریشانیاں، غم، تکلیف مسلمانوں اور تمام امت پہ نازل فرمائی تو ان کا پھر حل بھی موجود فرمایا۔ اللہ نے قرآن پاک میں ہر آزمائش اور مشکل کا حل بھی دے دیا، اور یا ودود یا سلام، دشمن سے حفاظت کا، کسی کو اپنے قابو میں کرنے کا، کسی سے اپنی کوئی بات منوانے کا، لوگوں کے دل پہ راج کرنے کا، لوگوں پر حکومت کرنے کا، لوگوں پر اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ ہے جسے آج تک بہت سے لوگوں نے بتایا ہوگا، لیکن اس کی تاثیر و طاقت کے ساتھ اس خاص راز کو کبھی کسی نے نہیں بتایا، اور آج میں وہ خاص راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اس خاص راز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو صرف آپ کو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا پڑے گا۔ جو شخص اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھے گا، دیکھیں یہ وظائف اللہ والوں کے ہیں، اللہ کے ولیوں کے پڑھے گئے وظائف ہیں، اس لیے ان کو ان کے ہی ترتیب و طریقے سے پڑھا جائے تو وظیفے کا فائدہ ہوتا ہے۔ جو لوگ ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھتے، اپنی من مانی سے وظیفہ پڑھتے ہیں، پھر وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس وظیفے سے بہت سی بیٹیوں کے گھر بچ گئے، طلاق کی نوبت پہ پہنچے رشتے۔ اگر شوہر نے گھر بسانے کے لیے بیوی کو تصور میں رکھ کے دم کیا تو اللہ نے بیوی کے دل میں محبت پیدا کی اور طلاق کی نوبت پہ پہنچے رشتے جڑ گئے۔ اگر بیوی نے شوہر کا نام لے کے تصور میں دم کیا تو اللہ نے شوہر کے دل میں ایسی نرمی ڈالی کہ ان کا رشتہ بچ گیا، طلاق کی نوبت سے بچ گئے، بچوں کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی۔ اسی طرح اگر آپ میاں بیوی میں محبت کی لڑائی کے بعد گھر میں دوسرا بڑا مسئلہ ساس بہو کی ناچاکیاں ہیں، جب آپ کے گھر میں بے سکونی بڑھ جاتی ہے نا، گھریلو ناچاکیاں بڑھ جاتی ہیں، ایک شوہر یا گھر کا کوئی بھی مرد ہے وہ سارا دن محنت کرتا ہے، کہیں باس کی گالیاں سنتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، باہر لوگوں کے ساتھ فتنہ فساد کو دیکھتے ہوئے جب تھک ہار کے گھر آتا ہے تو گھر میں آ کے جب بیوی اور ماں کی لڑائی کو دیکھتا ہے، ساس بہو کے مسائل کو دیکھتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر سے ساس بہو کی لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یا ودود یا سلام کا یہ خاص وظیفہ ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، اب ساری زندگی دعائیں دے گے کہ ہمارا گھر جنت جیسا بن گیا، صرف ایک وظیفے سے۔ دیکھیں، نہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، نہ میں آپ کے محبوب کے دل میں محبت پیدا کر سکتا ہوں، نہ میں آپ کے گھر کی ناچاکیاں ختم کر سکتا ہوں، میں تو صرف اللہ کے وہ اعمال بتا سکتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بتا سکتا ہوں، جسے پڑھنا آپ نے خود ہے۔ یہ قرآنی اعمال ہیں، ان میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی یا غلط فہمی کی کوئی گنجائش نہیں، یہ اللہ کے اعمال ہیں، قرآن میں موجود ہے یا ودود یا سلام۔ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں، اگر آپ اسے یقین کا عمل کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل پہ راج کرنا چاہتے ہیں، تو یا ودود یا سلام کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھیے گا، ایک دن کے اندر آپ کو اس کا نتیجہ مل جائے گا۔ اس وظیفے کے اتنے فیض و برکات ہیں، لوگوں نے یا ودود یا سلام پہ کتابیں لکھی ہیں۔ اگر میں آپ کو ان کے کمالات، ان کے معجزات بتانا شروع کروں
तो वीडियो बहुत लंबी होती चली जाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो मोहब्बत है ये कुदरती अमल है। इसी तरह देखें, घर के हालात हर इंसान के खराब हो जाते हैं। अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी आ चुकी है, शोहर बाहर मुंह मारता है, बुरे अमाल करता है, बुरी सोबत में बैठता है, बीवी अपने शोहर को काबू में करने के लिए, शोहर के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए या वदूदू या सलामू पढ़ के तस्वर में शोहर पे दम कर दे। इसी तरह शोहर बीवी के लिए भी कर सकता है, सास बहू के लिए भी कर सकती है, बहू सास के लिए भी कर सकती है। अगर आपकी बहन भाइयों में लड़ाई झगड़े हैं, देखें हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, यहाँ जब किसी के घर में खुशियाँ आती हैं, शादी ब्याह की तकरीबात आती हैं, अक्सर ताई चाचे मामे रुस जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और खुशियों में खलल पैदा करते हैं। अगर आपके घर में शादी के लम्हात हैं, आपके घर में खुशी का लम्हा है, आपके बहन भाई रिश्तेदार ताई चाचा मामे कोई भी नाराज हो चुका है, आपकी खुशियों में खलल पैदा कर रहा है, बार बार मनाने से बेहतर है एक बार घर का कोई फर्द जो बंदा नाराज हो चुका है उसका नाम लेके तस्वर में रख के या वदूदू या सलामू का ये खास वजीफा पढ़े। अल्लाह आपके दुश्मन के दिल से खुद नफरत निकाल देगा, खुद ऐसी मोहब्बत डालेगा कि वो आपकी खुशियों में शरीक हो जाएगा और तमाम के तमाम फितने फसाद दूर हो जाएंगे। या वदूदू या सलामू के कमालात बेशुमार हैं। अल्लाह वालों ने बड़े बड़े वाक़यात लिखे हैं जिन्होंने या वदूदू या सलामू से फायदे उठाए हैं। या वदूदू रब काबा का एक ऐसा इस्म आज़म है जिसका मतलब है मोहब्बत पैदा करने वाला, और या सलामू का मतलब है रिश्तों में सलामती लेके आने वाला। देखें होता क्या है, जब आप किसी से शादी करते हैं रिश्ता जुड़ जाता है। सबसे बड़ा मकसद होता है कि रिश्ता जोड़ना बात नहीं, रिश्तों को चलाना बात है। सास बनना बात नहीं, सास बन के जिंदगी को चलाना बात है। मियाँ बीवी बन के रिश्ते को निभाना बात है। या वदूदू के साथ जब आप या सलामू को पढ़ते हैं, या वदूदू से अल्लाह आपके महबूब के दिल में, आपके दुश्मन के दिल में, आपके जिस इंसान के दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं मोहब्बत तो पैदा हो जाती है। और या सलामू पढ़ने से अल्लाह आपको रिश्ता निभाने वाला बना देता है, आपके रिश्ते को लंबी उम्र अता फरमा देता है, आपके रिश्ते से तमाम के तमाम बदगुमानियों को उठा लेता है। या वदूदू या सलामू का ये खास वजीफा एक बार आपने मेरे कहने पे आखिर में पढ़ना है। आइए आपको वजीफे का तरीका कार बताता हूँ। अगर आप अभी तक इस वीडियो को स्किप या काट के देख रहे हैं तो अब आपने वजीफे को बिल्कुल स्किप या काट के नहीं देखना। देखें वजीफा चंद मिनट का है, जब आपको तरीका ही नहीं पता होगा तो वजीफे का फायदा भी नहीं होगा, इसलिए वीडियो मुकम्मल देखें। बावजूद मसल्ले पे बैठ के आपने इस वजीफे को पढ़ना है। औरतें खास आयाम में इस वजीफे को नहीं पढ़ सकती। वजह क्या है? क्योंकि आपने इस वजीफे को नमाज के बाद पढ़ना है। आप चाहे नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब के बाद पढ़ लें, इशा की नमाज के बाद पढ़ लें। जब औरतें खास आयाम में नमाज नहीं पढ़ सकती तो फिर ये वजीफा भी नहीं पढ़ सकती। औरतें खास आयाम से फारग होके आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। एक दिन का ये अमल है, एक दिन में नतीजा मिलेगा। ये नहीं कि आप हफ्तों में पढ़ते रहें, हजारों की तादाद में पढ़ते रहें, लाखों की तादाद में चिल्ले करते रहें तो आपका महबूब आपके कदमों में आएगा। ये एक रात का अमल है, बड़ा छोटा अमल है और छोटे अमल के बड़े बड़े कमालात देखने को मिलेंगे। अब आपने क्या करना है कि बावजू मसल्ले पे बैठ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ के इस वजीफे का आगाज करना है। अल्लाह के हबीब ने खुद फरमाया है कि जब तक आप अव्वल व आखिर दुरूद पाक नहीं पढ़ते आपके वजीफे, आपकी दुआएं अर्श लाही और जमीन के दरमियान भटक जाती हैं, मुअल्लक हो जाती हैं। आपने दुरूद पाक को 3, 7 या 11 बार पढ़ना है, कम से कम 3 बार लाजमी पढ़िएगा। और आपने नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। या वदूदू या सलामू आप इस वजीफे को जब भी पढ़ते हैं किसी मकसद के लिए पढ़ते हैं, किसी हाजत के लिए पढ़ते हैं, किसी बीमारी परेशानी के लिए पढ़ते हैं। आज या वदूदू या सलामू का ये खास वजीफा अगर तो आपके पास तस्वीर मौजूद है जिसके दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, वो आपका दुश्मन है, शौहर है, बीवी है, बहू है, सास है, या आपके रिश्तेदारों में कोई है जिसके दिल में आप मोहब्बत और सुलह करना चाहते हैं, इसकी तस्वीर पर ही अमल करें। तस्वीर नहीं मौजूद तो मोबाइल पे खोल कर पढ़ लें। मोबाइल पे तस्वीर नहीं मौजूद तो फिर इसका नाम लिख के तस्वर में दम करने की देर है। ये दम बहुत जल्दी असर करने वाला है। हर कोई आपकी मोहब्बत में मछली की तरह तड़पेगा। एकदम से दुनिया आपके कदमों में होगी। हर कोई आपकी हाँ में हाँ भरेगा, कोई आपके खिलाफ नहीं जाएगा। लेकिन आपने इस बंदे को तस्वर में रख के इस वजीफे को शुरू करना है।
اگر آپ نے وظیفہ شروع کر دیا اور اس بندے کو تصور میں نہ رکھا تو وظیفے کرنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اب آپ نے جیسے ہی اس بندے کو اپنے تصور میں رکھ لیا، اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا کا پڑھنا ہے۔ یہی وہ کامیابی کا راز ہے جو آج تک ہمیں بتایا نہیں جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ اتنی بار یا ودودو یا سلامو کو پڑھ لیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں، کام ہوتا نہیں، پھر ہم کہتے ہیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، حاجتیں پوری نہیں ہوتی، مرادیں پوری نہیں ہوتی، دشمن ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتے، ہمیں کوئی بھی بات پوری بتائی نہیں جاتی۔ جب میں آپ کو پوری باتیں بتا رہا ہوں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے لیے، میرے لیے نہیں، اپنے لیے مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو وظیفے کا فائدہ ہو سکے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ اس محبت سے پڑھنا ہے کہ آپ رب کو پکار رہے ہیں۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے میرے رب۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یا ربنا، یا ربنا کہہ کے رب کو پکارتا ہے، یعنی اے میرے رب، اے میرے رب، تو عرش الہی پہ بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو تیرے رب کو یاد کر رہا ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ آج تیرا فلاں بندہ فلاں مقصد یا حاجت کے لیے یا ودودو یا سلامو پڑھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں راضی ہوں۔ یا ربنا پڑھنے سے اللہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جاتی ہے۔ یا ربنا کو آپ نے میرے بھائیوں صرف 11 بار پڑھنا ہے اور یہی اس وظیفے میں کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا کو صرف 11 بار پڑھتے ہی جب اللہ کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جائے گی، اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا ودودو یا سلامو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا ودودو یا سلامو ایسے پڑھیں، یا ودودو یا سلامو پڑھتے ہوئے آپ کے تصور میں وہ انسان ہونا چاہیے، وہ عورت ہونی چاہیے، وہ مرد ہونا چاہیے جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنے نقش قدم پہ چلانا چاہتے ہیں۔ اللہ والوں نے بتایا کہ طلاق کی نوبت تک پہنچے رشتے یا ودودو یا سلامو سے بہتر ہو جاتے ہیں، بگڑے رشتے سنور جاتے ہیں، لوگ آپ سے خود بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ لوگوں کے دل میں ایسی محبت پیدا فرما دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے خلاف نہیں جاتی، ہر کوئی آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ یا ودودو یا سلامو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس اس شخص کی تصویر موجود ہے تو تصویر پہ دیکھتے ہوئے یا ودودو یا سلامو پڑھیں، یہ سب سے مضبوط عمل ہے۔ نمبر 2 کہ اگر تصویر موجود نہیں تو موبائل پہ دیکھ لیں، اگر موبائل پر بھی نہیں دیکھ سکتے تو اس کو تصور میں رکھ کر یا ودودو یا سلامو پڑھیں۔ اتقاف کی نیت سے پڑھیں۔ اتقاف سے مراد یہ ہے کہ جب آپ یا ودودو یا سلامو پڑھنا شروع کریں تو کسی سے بات نہ کریں، کوئی آپ سے بات نہ کرے، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں، دنیا سے آپ کا تعلق ختم کر دیں۔ کتنی بار پڑھیں؟ آپ نے یا ودودو یا سلامو کی ایک تسبیح 101 بار مکمل پڑھنی ہے، یہ اللہ والوں کی تعداد ہے۔ یا ودودو یا سلامو ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا ودودو یا سلامو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا ودودو یا سلامو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا ودودو یا سلامو کو 101 بار پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 101 بار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فوراً پڑھ کے جان چھڑا لیں، آپ نے اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، کیونکہ جب تک آپ یا ودودو یا سلامو پڑھ کے اللہ کو راضی نہیں کریں گے، اللہ آپ کے مقصد میں کامیابی کو یقینی نہیں بنائے گا۔ دائیں اور بائیں کندھے پہ نظر ماریں، یہ اللہ والوں کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ جب وہ ذکر و اذکار کرتے، تسبیحات پڑھتے، اعمال کرتے تو دائیں اور بائیں کندھے پہ نظر مارتے ہوئے پڑھتے۔ یہ ان کی کامیابی کے رازوں میں سے دوسرا راز ہے۔ تیسرا راز آیت مبارکہ، تیسرے نمبر پر آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ یہ اصحاب کہف کا وظیفہ ہے، یہ صحابہ کرام کا وظیفہ ہے۔ جو شخص یا ودودو یا سلامو کا یہ خاص وظیفہ شروع سے آخر تک بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے گا، جس کا نام لے کے پڑھے گا، وہ بندہ آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کا غلام ہو جائے گا، سخت دل دشمن موم ہو جائے گا، جس سے آپ ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں، اس کا نام لے کے پڑھیں۔ اگر آپ جلتی نتائج دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ان وظیفوں کو 3 وقتوں میں کرنا ہے۔ نمبر 1 نماز فجر کے بعد، نمبر 2 نماز عصر کے بعد، اور نمبر 3 نماز عشاء کے بعد۔ یا ودودو یا سلامو پڑھ کے 101 بار مکمل کرنے کے بعد آپ نے تصور میں اس شخص پہ پھونک مار دینی ہے، اس کی تصویر پہ پھونک مار دینی ہے، اس کا نام لے کے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، ہر کوئی آپ کی بات مانے گا، کوئی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ اگر آپ
آج دنیا پہ راج کرنا چاہتے ہیں تو یا ودودو یا سلامو کا دامن پکڑ لیں، اللہ آپ کی مرادیں پوری فرمائے گا۔ یہ وظیفہ صحابہ کرام کا ہے۔ جب ان پہ کوئی آزمائش آتی، کوئی پریشانی آتی، کوئی تنگ دستی آتی تو وہ کسی جعلی پیروں فقیروں کے پاس نہ جاتے، وہ مولا علی کے پاس نہ جاتے، وہ پیغمبروں کے پاس نہ جاتے، وہ رسولوں کے پاس نہ جاتے، بلکہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھتے، اللہ کے سامنے اپنی آزمائشیں رکھتے، اپنا مقصد رکھتے، اپنی پریشانی رکھتے، اپنی حاجت رکھتے اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پر صحابہ کرام کا اتنا اعتماد، اتنا یقین تھا کہ وہ اسی آیت مبارکہ کے ذریعے ہر مشکل سے نکل جاتے، ہر پریشانی سے نکل جاتے، ہر تنگ دستی سے نجات پا لیتے۔ یہ آیت مبارکہ ایسی قرآنی آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ آیت اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ جس انسان نے نہ مجھے دیکھا، صرف میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مجھ پہ یقین رکھا، اللہ فرماتا ہے جو بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے میں اس کی طرف 2 قدم بڑھاتا ہوں، جو میری طرف ہاتھ بڑھاتا ہے میں اس کی طرف بازو بڑھاتا ہوں، جو مجھ پہ یقین کرتا ہے میں اس کے یقین پہ پورا اترتا ہوں۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، یا ودودو یا سلامو کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیں، صحابہ کرام کے یقین کے ساتھ پڑھیں، ان کے خلوص کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ وہ رب جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، اس رب کو منانے کا راستہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ خدارا آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو اس وظیفے کی مکمل اجازت ہے۔ صرف آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کے اپنا پورا نام کامنٹ سیکشن میں لکھنا ہے۔ آپ اجتماعی درود پاک کی محفل میں شامل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اس نام کے شامل ہوتے ہی اللہ کی غیبی مدد شروع ہو جائے گی۔ اس کے لیے کامنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام لازمی لکھیے گا۔ اب توجہ دیجیے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایسی آیت مبارکہ ہے جو عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، یہ اللہ کو راضی کر دیتی ہے، اور جس نے اللہ کو راضی کر لیا اس کی دنیا بھی آسان ہو گئی اور آخرت بھی آسان ہو گئی۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کیسے پڑھنا ہے توجہ فرمائیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھنے کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا، اور وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفے کے بعد کیا کرنا ہے؟ بہت سے لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں، وقت لگا کے پڑھتے ہیں، اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن مسلح اٹھاتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وظیفہ کافی ہے، لیکن اللہ سے انعامات لینے کے لیے ہاتھ اٹھانے پڑتے ہیں۔ اللہ سے انعامات لینے کے لیے دعائیں کرنی پڑتی ہیں، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں اور مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ جب کوئی انسان میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اپنی حاجت، پریشانی، مصیبت، دکھ، غم، تکلیف کے لیے مانگتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ اگر میں اس بندے کی حاجت، مراد، دکھ، غم، تکلیف کو پورا نہ کروں۔ خدارا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، یہ وظیفے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں۔ عمل کرنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے اور اس بندے کا نام لے کے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس کے دل میں محبت پیدا فرما دے، یا اللہ اس کے دل کی سختی کو دور فرما دے، یا اللہ طلاق کی نوبت سے بچا لے، میری ساس کو راہ راست پہ لے آ، میری بہو کو تیر کی طرح سیدھا کر دے۔ نافرمان اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، بگڑے ہوئے شوہر کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسی ساس کے لیے بھی جو ظلم کرتی ہے، ایسی بہو کے لیے بھی جو گھر کا ماحول خراب کر رہی ہے، فتنہ فساد کا باعث بن چکی ہے۔ آپ جس کے لیے چاہیں اس وظیفے کو کریں، صرف تصور میں اس پہ دم کرنا ہے۔ دنیا کا طاقتور انسان بھی آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اس وظیفے کو جتنا ہو سکے پھیلائیں۔ خدارا میں نے آپ کے لیے یہ وظیفہ بڑی محنت سے تیار کیا ہے، اب آپ کا کام ہے کہ اس ویڈیو کو ایک بار لائک کریں اور 3 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک پہنچ جائے گا تو اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز
ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔